سالوں سے اس نے بدھ بنا دیے تھے, دنیا میں بھیج دیے تھے, لوگ نمرود کو خدا سمجھتے تھے. سب لوگ حیران, یہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا سنو, میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں. کہا اچھا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی اسے چھوڑ دیا, وہ غریب راستے میں جا رہا تھا پکڑ کے ٹنگا دیا. کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ بے وقوف دعوے خدائی کرتا ہے اور اتنا گدھا, اتنا احمق کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ زندہ کرنے سے مراد روح کا ڈالنا ہے, مارنے سے مراد روح کا نکالنا ہے. یہ سمجھ ہی نہیں سکا. مگر اس کی یہ بات کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی اذان قاصرہ ان کے کمزور ذہنوں کو دھوکہ دے سکتی تھی کہ ہاں ٹھیک تو کہا نمرود نے. اب حضرت ابراہیم نے مناظرانہ انداز اختیار کیا. فرمایا سنو, میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر تو دعویٰ کرتا ہے ربوبیت کا, مغرب سے نکال دے. قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. حضرت ابراہیم نے جب فرمایا اس کے ہوش اڑ گئے, مبہوت ہو کر کے رہ گیا, نہیں نکال سکتا, مبہوت ہو گئے. سارے لوگ حیران ہو گئے. اور پھر وہ واقعی آپ سنتے ہوں گے کہ پھر حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ لگائی گئی اور اس میں ڈالا گیا. اس طرف میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر تو دعویٰ خدائی کا کرتا ہے تو مغرب سے نکال دے. نہیں نکال سکا. مگر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی خدا وہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے. یہ دور چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا, یہ عرصہ گزرتا رہا. بات جو ہے وہ لوگوں کے سینوں سے منتقل ہوتی رہی, آگے بڑھتی رہی. لوگ گھروں میں بیٹھ کر, ہوٹلوں میں بیٹھ کر, چوک پر بیٹھ کر یہی کہتے تھے کہ رب وہ ہے کہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے. آؤ رب وہ ہوتا ہے جو مغرب سے سورج کو نکال دے, یا رب وہ ہے جو مغرب سے سورج کو نکال دے. آؤ مقام صحبہ ہے. حضور نے نماز عصر پڑھ لی, مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اب میں سارا مفہوم بیان کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا علی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا علی نے اپنی گود بچھا دی. یا رسول اللہ آئیے تشریف رکھیے. سرکار نے گود علی میں اپنا سر رکھ دیا. سنیو, ایک یہ رحل ہے کہ جس پہ ہم قرآن رکھتے ہیں, گود علی پہ سلام ہو کہ گود علی آج رحل مصطفیٰ بنی ہوئی ہے. سرکار سرے ناز رکھے ہوئے, سرکار سو گئے. مولا علی فرماتے ہیں اب مولا علی سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہوں گے ذرا سوچو تو صحیح. چہرے مصطفیٰ گود میں ہے نا, کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ارے یہی کہہ رہے ہوں گے میرے آقا کا چہرہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے, میرے آقا کی آنکھیں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے, میرے آقا کی بھویں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے, میرے آقا کی پلکیں مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے, میرے آقا کی بینی مبارکہ دیکھو کتنی خوبصورت ہے, میرے آقا کے لب مبارکہ دیکھو کتنے خوبصورت ہے, میرے آقا کی ریش مبارکہ دیکھو کتنے خوبصورت ہے, میرے آقا کے ہاتھوں کو دیکھو, انگلیوں کو دیکھو, ناخنوں کو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. ارے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر ہے. اللہ اکبر. حضور کی زیارت میں مصروف ہے. اب عصر کا وقت غروب ہونے کی تیاری پہ, سورج غروب ہونے کی تیاری پر. اب مولا علی محو حیرت ہیں کیونکہ مولا علی کی پرورش ہوئی تھی حضور کی گود میں, اور یہ اتفاق ہے کہ سرکار کی پرورش مولا علی کے گھر میں ہوئی, مولا علی کی پرورش سرکار کے گھر میں ہوئی. پیدائش کا غسل مولا علی کو سرکار نے دیا, وفات کا غسل حضور کو مولا علی نے دیا. اللہ اکبر. اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب مولا علی کی پیدائش ہوئی, سرکار گھر میں جب آئے تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرا بیٹا اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور نے مولا علی کو گود میں لیا. یہ خوش نصیب گھرانہ ہے. والد پیدا ہوئے, آنکھیں کھولی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. والدہ پیدا ہوئی, آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. امام حسن پیدا ہوئے, آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. امام حسین پیدا ہوئے, آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اللہ اکبر. اب مولا علی کو جیسے ہی سرکار نے گود میں لیا, مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول دی.
حضور نے اپنی زبان ناز مولا علی کے منہ میں داخل کر دی. اسی طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا, اسی طرح حضرت امام حسن کے ساتھ کیا, اسی طرح حضرت امام حسین کے ساتھ کیا. حضور نے زبان داخل, ماں کا دودھ زبان سے نہیں لگتا تھا, زبان رسول منہ میں پہنچ جاتی تھی. اب یہ اس بات کی سند بن جاتی تھی کہ اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا, سچ ہوگا, حرام اس زبان پہ لگ نہیں سکتا. اب یہ فرمائیں گے وہ حق ہوگا. تو اب مجھے بتاؤ وہ بے وقوف جو کالے کپڑے پہن کے شور کرتے حسین پیاسے مر گئے, حسین بھوکے مر گئے, او کمبختوں, جس حسین نے پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا ہو, یہ فرات کا پانی حسین کو کیسے پیاسا رکھ سکتا ہے؟ حسین نہیں ترسے فرات کے پانی کے لیے, ہاں پانی ترسا تھا لب حسین کے لگنے کے لیے. یہ بات کہو تو اس بات میں دم بھی لگتا ہے. اللہ اکبر. اب جب مولا علی بڑے ہوئے اور ایک موقع آیا, سرکار نے فرمایا علی میں جب تمہاری پیدائش ہوئی میں گھر میں آیا, تم نے آنکھیں نہیں کھولی. آپ کی والدہ یہ فرما رہی جب میں نے گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی, کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خواہش یہ تھی کہ جب آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھوں. اللہ اکبر. غور فرمائیے آپ, تو رسول کی گود میں پرورش پانے والے علی, علی سے زیادہ دین کو کون سمجھے گا, اس کے رموز کو کون سمجھے گا. اب مولا علی بڑے پریشان, کیا کروں, سرکار کو اٹھاتا ہوں تو محبت قضا ہوتی ہے, سرکار کو نہیں اٹھاتا تو نماز قضا ہوتی ہے, کیا کروں. بڑی الجھن کا شکار ہے. سرکار کو اٹھا دیا تو بعد میں آنے والے منافق کہیں گے کہ تم مولا علی کو عاشق رسول کہتے ہو, کہاں تھے حضور نے جب گود میں سر رکھا سو رہے تھے تو مولا علی نے اٹھا دیا نماز کے لیے. کیا کیا جائے؟ اگر نماز چھوڑتا ہوں تو پھر منافقین کہیں گے لو حضور کے لیے نماز کو چھوڑ دیا. ایسی محبت, کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مسلمانوں کی معراج ہے. مولا علی غور و فکر میں مبتلا ہے, آنکھوں سے آنسو روا دواں ہے. عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے. مولا علی نے فیصلہ کر لیا کہ نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے مگر یہ عشق کی قضا کیسے ہوگی. ارے نماز ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے نا, تو میں اس وقت کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. عصر کی نماز چھوڑ دی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, موتیاں بن کر چہرے مصطفیٰ پہ نمودار ہو گئے. میرے حضور بیدار ہو گئے. ماں یبکی کا یا علیو, علی یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے رلایا. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی, میں نے نہیں پڑھی. وہ آپ سو گئے گود میں, سورج آیا غروب ہو گیا. فرمایا علی ڈاٹا نہیں, برہم نہیں ہوئے. علی ایسی عمدی محبت نہیں ہونی چاہیے, ایسی عمدی عقیدت نہیں ہونی چاہیے. یہ تم نے کیا کر دیا, میری خاطر نماز کو چھوڑ دیا. کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز مسلمانوں کی معراج, یہ تم نے کیا کیا؟ نہیں, بلکہ فرمایا علی تو نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے نا, میں تجھے قضا نہیں پڑھاؤں گا, ادا پڑھاؤں گا. یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا, اب یہ دوبارہ نکلے گا کیسے؟ فرمایا علی فکر نہیں کرو, ہم تو بچپن سے ان چیزوں سے کھیلتے آئے, ہم تو بچپن سے ان چیزوں سے کھیلتے آئے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی اور جب میں سرکار کے گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ سرکار کے گھر سے دیکھا کہ رات کا وقت تھا اور چاند آسمان پہ ہل رہا تھا, کبھی ادھر جا رہا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا. میں نے جھولے میں لیٹے ہوئے جب سرکار کو دیکھا میں حیران ہو گیا کہ سرکار جھولے میں لیٹے لیٹے انگلی سے اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند اس طرف آ جاتا ہے, اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس طرف آ جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے, فرماتے کھیلتے تھے چاند سے, بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور نے فرمایا بس یہ چاند مجھ کو رونے سے بہلاتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. یا رسول اللہ آپ تو چھوٹے تھے, آپ چاند سے کیسے باتیں کرتے تھے؟ فرمایا اس سے بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں؟ جی بتائیے. فرمایا سنو, عباس جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور جب لوہے محفوظ پہ قلم چلتا تھا نا, عباس میں اس قلم کے چلنے والی آواز کو بھی اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ سرکار ماں کے پیٹ میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنے, تو سرکار مدینے میں قبر انور میں رہ کر ہم اسلام آباد میں موجود سنی مسلمانوں کی یا رسول اللہ کی صدا کو بھی سنتے ہیں. سرکار ضرور سماعت فرماتے ہیں.